نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دفعہ ایک خاتون آئیں اور انہوں نے آ کر عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مرد لوگ نیکیوں میں ہم سے آگے بڑھ چکے ہیں، یہ آپ کے ساتھ جہاد میں شریک رہتے ہیں، ساری رات جاگ کر دشمن کی سرحد پر پہرا دیتے ہیں، اور ہم گھروں کے اندر بچوں کی پرورش کرتی رہتی ہیں۔ ہم جہاد میں دشمن کے سامنے اس طرح راتوں کو پہرا نہیں دے سکتی، ہم قتال بھی نہیں کرتی ہیں جس طرح کے مرد قتال کرتے ہیں، تو یہ مرد نیکیوں میں ہم سے آگے بڑھ گئے ہیں۔ یہ مرد مسجدوں میں جا کر جماعت کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں، جبکہ ہم گھروں میں ہی نماز پڑھ لیتی ہیں، ہم تو جماعت کے ثواب سے بھی محروم ہو گئی ہیں۔ تو اے اللہ کے نبی، نیکیوں میں ہم پیچھے رہ گئیں اور مرد ہم سے آگے بڑھ گئے۔ جب اس عورت نے یہ سوال کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اپنے خاوند کی اطاعت کرتی ہے اس کو مرد کے برابر اجر ملتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اپنے گھر میں اپنے بچے کی وجہ سے رات کو جاگتی ہے تو اللہ رب العزت اسے اس مجاہد کے برابر اجر عطا فرماتے ہیں کہ جو ساری رات جاگ کر دشمن کی سرحد پر پہرا دیا کرتا ہے۔ گھر کے نرم بستر پر عورت کو بیٹھے ہوئے اللہ رب العزت جہاد کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ جو عورت اپنے گھر میں نماز پڑھ لیتی ہے اللہ رب العزت اسے اس مرد کے برابر اجر عطا فرماتے ہیں کہ جو مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا عورتوں کے ساتھ خصوصی معاملہ ہے، اور اللہ رب العزت نے عورت کے ساتھ انتہائی نرمی کا معاملہ کیا ہے کہ جس طرح اللہ رب العزت نے عورت کو بناوٹ کے اعتبار سے کمزور اللہ رب العزت نے بنایا ہے، اسی طرح اللہ رب العزت نے اس کو اعمال بھی ایسے عطا فرما دیے ہیں کہ عورت اپنے گھر میں رہتے ہوئے اعمال کرتی رہے گی، اللہ رب العزت اس عورت کو مردوں کے برابر اجر اور ثواب عطا کرتے رہیں گے۔ ہم عورت کی مختلف زندگی کے مختلف پہلوؤں کا اگر جائزہ لے لیں تو ہمیں یہ بات واضح نظر آتی ہے کہ اللہ رب العزت نے عورتوں کا کتنا خیال رکھا ہے، اور اللہ رب العزت نے کتنا نرمی اور محبت کا معاملہ کیا ہے کہ عورت اپنے گھر کے روٹین کے کام کاج کر رہی ہوتی ہے، اور جو عورت کی فطرت کے اندر اللہ رب العزت نے باتیں رکھی ہیں وہ اپنی فطرت کے مطابق اپنی زندگی گزار رہی ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العزت اس کو اجر پر اجر عطا فرماتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب کوئی کنواری لڑکی فوت ہو جاتی ہے تو قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کو شہداء کی قطار میں کھڑا کریں گے، اس لیے کہ یہ کنواری تھی، یہ ماں باپ کے گھر کے اندر اپنی زندگی گزار رہی تھی، اس نے اپنی عزت و عفت کی حفاظت کی تھی، اس نے ابھی خاوند کا گھر نہیں دیکھا تھا، وہ عیش و آرام کہ جو اسے خاوند کے گھر میں خاوند کے ساتھ مل کر نصیب ہونے تھے، یہ لڑکی ان تمام نعمتوں سے محروم تھی، تو اللہ رب العزت نے اس پر مہربانی کر دی کہ اس کو شہید کا درجہ اللہ رب العزت نے عطا فرما دیا۔ اس سے ایک قدم اور آگے بڑھ کر دیکھیے کہ جب کسی لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے اور یہ اپنے خاوند کی فرما برداری کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارتی ہے اور ساتھ ساتھ اللہ کی بھی عبادت کرتی رہتی ہے، تو ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ شادی سے پہلے ایک نماز پڑھے تو ایک نماز کا ثواب ملتا ہے،
اور شادی کے بعد ایک نماز پڑھے تو اللہ رب العزت 70 نمازوں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اور دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک نماز کے بدلے اللہ رب العزت 82 نمازوں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ وجہ یہی ہے کہ اب اس عورت پر 2 خدمتیں آ چکی ہیں، ایک خاوند کی خدمت اور پھر دوسرا اللہ رب العزت کی عبادت، جس کی وجہ سے اس عورت پر 2 بوجھ آ چکے ہیں۔ جب یہ دونوں بوجھ اٹھاتی ہے اللہ رب العزت اس کے اجر اور ثواب کو بڑھا دیتے ہیں۔ اور پھر جب یہ عورت اپنے خاوند کے ساتھ اچھے انداز سے زندگی بسر کر رہی ہوتی ہے، حتیٰ کہ اس عورت کو اولاد کی امید لگ جاتی ہے، تو حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جس لمحے اس عورت کو حمل ہوا، اسی لمحے اللہ رب العزت اس عورت کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور پھر مزید اللہ کی مہربانی اور اللہ کی نرمی اور محبت کا معاملہ دیکھیے کہ جب یہ عورت اپنے بچے کو پیٹ میں لیے پھر رہی ہوتی ہے اور گھر کے کام کاج کر رہی ہوتی ہے، اور اس کام کاج کے دوران اس کو کوئی تھکاوٹ ہو جاتی ہے اور وہ تھکاوٹ کی وجہ سے، درد کی وجہ سے کراہنے لگ جاتی ہے، تو حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العزت فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ میری یہ بندی ایک بڑے بوجھ سے گزر رہی ہے اور تکلیف کی بنا پر یہ کراہ رہی ہے، تو تم اس کے کراہنے کے بدلے میں سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر کہنے کا ثواب اس کے نام اعمال کے اندر لکھتے رہو۔ سبحان اللہ، یہ کتنا اللہ کا نرمی کا معاملہ ہے۔ اور پھر جب بچے کی پیدائش کا وقت قریب آتا ہے تو اس وقت جب عورت کو تکلیف اور درد محسوس ہو رہا ہوتا ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ہر دفعہ عورت کو جو درد محسوس ہوتا ہے اس کے بدلے میں اللہ رب العزت اس کو ایک عربی غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ جبکہ دوسری حدیث کے اندر آتا ہے کہ جس نے کسی ایک غلام کو آزاد کیا اللہ رب العزت اس کو جہنم سے بری فرما دیتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ اللہ نے عورت کے ساتھ یہ کتنی نرمی کا معاملہ کیا ہے کہ ہر درد کے اٹھنے پر ایک عربی غلام آزاد کرنے کا ثواب اللہ اسے عطا کر دیتے ہیں۔ اور اگر بچے کی پیدائش کے دوران یہ عورت فوت ہو جاتی ہے تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ یہ عورت شہید مرے گی اور قیامت کے دن اس کو شہیدوں کے قطار کے اندر کھڑا کیا جائے گا۔ اور اگر بچہ صحیح سالم پیدا ہو جاتا ہے تو پھر حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العزت ایک فرشتے کو حکم دیتے ہیں کہ جو اس عورت سے کہتا ہے کہ اے ماں، آج اللہ نے تجھے گناہوں سے ایسے پاک کر دیا ہے کہ جیسے تو اس دن پاک تھی جب تو اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئی تھی۔ اس عورت نے اگر بچے کی خاطر یہ تکلیف اٹھائی تھی تو اللہ رب العزت نے کتنا بڑا اجر عطا کر دیا کہ اس کے پچھلے گناہوں کو اللہ نے اس طرح دھو دیا کہ جس طرح یہ خود آج پیدا ہوئی ہو۔ اور اسی طرح جب یہ عورت اپنے گھر کے اندر کام کاج کر رہی ہوتی ہے تو کام کاج کرنے پر بھی اجر و ثواب اس کو عطا کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہر عورت کو اپنے گھر کے اندر صفائی کا کام کرنا ہوتا ہے، گھر کی صفائی ستھرائی کرنی ہوتی ہے، گھر کے اندر کپڑے دھونے ہوتے ہیں، کھانا وغیرہ عورتوں نے پکانا ہوتا ہے۔ یہ کام سب عورتیں اپنے اپنے گھروں کے اندر کرتی ہیں، لیکن اللہ رب العزت ان کاموں پر بھی عورت کو اجر اور ثواب عطا کرتے ہیں۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو عورت اپنے خاوند کے گھر میں پڑی ہوئی کسی بے ترتیب چیز کو اٹھا کر ترتیب سے رکھ دیا کرتی ہے تو اللہ رب العزت اس کے بدلے اس کو ایک نیکی عطا فرماتے ہیں،
ایک گناہ معاف فرماتے ہیں اور جنت میں ایک درجہ بلند فرماتے ہیں۔ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے کتنا عورت کے ساتھ یہ نرمی کا معاملہ کیا ہے۔ چنانچہ خواتین کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت کی اس نرمی اور اس مہربانی کی قدر کریں، اپنی حیثیت کو، اپنے مقام اور مرتبے کو پہچانیں، اور جو اللہ رب العزت نے ان کے لیے خصوصی پیکیج رکھا ہوا ہے، عورتیں ان خصوصی پیکیج سے فائدہ حاصل کرنے والے بن جائیں اور اپنے اعمال کے ساتھ اپنے اوقات کو، اپنی زندگی کو گزارنے والی بن جائیں۔ گھروں کے اندر رہیں گی، نرم نرم بستروں پر اپنا وقت گزاریں گی، گھر کی چار دیواری کے اندر خاوند کے گھر کے اندر کام کاج کرتی رہیں گی، اپنے بچوں کی پرورش کرتی رہیں گی۔ اللہ رب العزت ان کو بڑھا چڑھا کر مردوں کے برابر اجر اور ثواب عطا کرتے رہیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے گھروں کی خواتین کو صحیح نیک اعمال والی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔